آج میں اس مجلس میں آپ کو گناہوں کے نقصانات کے عنوان کا سہارا لے کر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں اس مجلس میں آپ سب کے ذہن کو، سوچ کو، فکر کو، خیالات کو ان گناہوں کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں جو معاشرے میں وبا کی طرح پھیل چکے ہیں، جن سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ ان گناہوں کی نحوست سے چوری، ڈاکہ زنی برسر عام ہے، شراب نوشی اور زناگاری علن اعلان ہے، اور بہت سی وبا پیدا ہو رہی ہیں۔ اس سے ہر انسان تو انسان، ہر جانور، پرند چرند سب حیران اور پریشان ہیں۔ خالق عالم فرماتے ہیں کہ خشکی میں اور پانی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج سے 1500 سال پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرما دی تھی کہ نہیں کہ جب تم کھلا بدکاریاں کرنے لگو گے تو تم پر عذاب نازل کر دیے جائیں گے۔ جب تم زکوٰۃ سے ہاتھ روکو گے تو تم سے بارش روک لی جائے گی۔ اگر جانور نہ ہوتے تو شاید ایک قطرہ بھی بارش ہمارے اوپر نہ برسائی جاتی۔ اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرما دیا تھا کہ جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو تم پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جب تم اللہ کے حکم کے خلاف حکم جاری کرو گے تو تم میں خانہ جنگی ہو جائے گی۔ اگر یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر انصاف سے بتائیے کہ ان میں سے کون سے ایسے گناہ ہیں جن میں ہم مبتلا نہیں، ان میں سے کون سے ایسے گناہ ہیں جن میں ہماری سوسائٹی گرفتار نہیں۔ ہم ہر وقت مہنگائی کا رونا روتے رہتے ہیں لیکن ان گناہوں سے اجتناب کرنے کا نام نہیں لیتے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کا نام نہیں لیتے۔ اللہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی یہ دعا ختم کرتے ہوئے تقریر ختم کرتا ہوں۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے ہر مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔ کیا آپ اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جس سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں جو رزق ہے اس میں برکت ختم ہو چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کی تلاوت سے کیوں غافل ہو؟ یہ جس میں کھانے اور یا سالن پر پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کھانے اور سالن پر برکت عطا فرماتے ہیں۔ آپ بھی اپنے پیسوں اور اپنے رزق پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا کرے، اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو سکون کی نیند نہیں آتی؟ تو کیا آپ کو برے خواب ہوتے ہیں؟ تو آؤ میں آپ کو ایک عمل بتاؤں۔ سونے سے پہلے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، گہرا مرتبہ یا باعث یا نور، گہرا مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سکون کی نیند دے گا اور آپ کا دن روشن ہو جائے گا اور آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق زیادہ ہو جائے؟ تو میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فرشتوں کے نمازوں اور روح کی تسبیحات سے کیوں محروم ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رزق آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ تسبیح بتائی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔
اس کو طلوع فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھا کرو، دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ کچھ دن بعد پھر وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اب میرے پاس اتنی دولت آ گئی ہے کہ اسے رکھنے کی جگہ میرے پاس نہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے اس پاک عمل کے اثرات دیکھے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی جان، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، صحابی کسے کہتے ہیں اور ان کی کیا شان ہے؟ بھائی کے سوال کا جواب، ہر وہ شخص جو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائے اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد تمام دنیا میں صحابہ کرام افضل ہے، نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ اس کا نفل قبول ہوگا۔ بھائی جان، میں آپ کے سامنے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کیا سنا؟ اس نے سوال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرے اس کی کیا سزا ہے؟ حقیقت کروں گا میں بیاں دوستو، حقیقت کروں گا میں بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو۔ جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو۔ جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے، جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے، بدل دیں گے وہ ہم حکمراں دوستو۔ جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو۔ اپنی منزل کی دہن میں رہے کارواں، اپنی منزل کی دہن میں رہے کارواں، بخاری کا یہ کارواں دوستو۔ محترم سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے گستاخ رسول کی سزا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ گستاخ رسول واجب القتل ہے، کیونکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ عدی ابن عامر جو کہ نبینا صحابی ہیں، وہ گزر رہے تھے، انہوں نے آواز سنی کہ ایک عورت اشار میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہی تھی۔ رات کو اس نبینا صحابی نے موقع پا کر اس کو قتل کر دیا اور پھر آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص کسی جنگی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ اس کو دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ظالم اور دہشت گرد نہ فرمایا، بلکہ نبی کے گستاخ کو قتل کرنے پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا جو گستاخ رسول ہو اس کو قتل کرنے پر جنت ملتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانی اور جسمانی طاقت عطا فرمائے تاکہ ہم بھی گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت کو جہنم پہنچا کر اپنے رب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کر کے جنت حاصل کر سکیں۔ اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے۔ اسلام میں ہر مسلمان، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، ہر مسلمان ایک برابر ہے۔ ہم آزاد مسلم ممالک میں پیدا ہوئے ہیں، ہم آزاد مسلم ممالک میں پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی غیر مسلم ممالک جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا، ہم وہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہم آزاد ہیں اور ہم آپ لوگوں کے غلام نہیں ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ گستاخ رسول کی سزا، گستاخ رسول کی سزا، گستاخ رسول کی سزا۔ ختم نبوت سے
ختم نبوت سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا. جو بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے کہ جو بندہ عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ دراصل قرآن کی 100 آیات اور 210 احادیث کا منکر ہونے کی وجہ سے کائنات کا سب سے بدترین کافر ہوا. اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے. عقیدہ ختم نبوت زندہ باد. عقیدہ ختم نبوت زندہ باد. عقیدہ ختم نبوت زندہ باد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک حسین دل نشین صاحب جمال و کمال ہمارے آقا جو حسینوں میں احسن ہے، شریفوں میں اشرف ہے، کاملوں میں اکمل ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، رفیعوں میں عرفہ ہے، فاضلوں میں افضل ہے، نبیوں میں برتر اور بہتر نبی، رسولوں کے فخر نبی، ہم سب کے محسن نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی ایک جھلک سنا کر آخر میں آپ کا حسب نامہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. محترم سامعین، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ساری کائنات میں اعلیٰ و افضل نبی پاک کی مبارک ذات ہے. بلکہ میرا تو یہ عقیدہ ہے جس چیز کی نسبت میں میرے نبی کے ساتھ ہو وہ دنیا میں سب سے اعلیٰ بن گئی. اگر نبی کی نسبت میں زمین سے ہے تو زمین زمینوں سے اعلیٰ، شہر سے ہے تو شہر شہروں سے اعلیٰ، علاقہ سے ہے تو علاقہ علاقوں سے اعلیٰ، افراد سے ہے تو فرد فردوں سے اعلیٰ، اور مہینہ سے ہے تو مہینہ مہینوں سے اعلیٰ. جس چیز کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہوئی وہ دنیا میں سب سے اعلیٰ بن گئی. میرے بھائیوں، جس چیز کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہوئی وہ دنیا میں سب سے اعلیٰ بن گئی. اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس دنیا میں بھیجنا تھا. حضور کو بھیجنے سے پہلے جگہ کا انتخاب کیا گیا. جگہ دو تھی، ایک عرب کی اور دوسری عجم کی. عرب میں انتخاب کیا گیا، عرب میں بستیاں بہت تھی، علاقے اور بھی بڑے تھے، لیکن آپ کے لیے اس شہر کا انتخاب کیا گیا جس کا نام مکہ تھا. ابراہیم کے 40 قبیلوں میں 40 خاندان تھے، ان میں ایک قبیلہ کا نام قبیلہ قریش تھا. قبیلہ قریش میں اور بھی بڑے قبیلے تھے، ان میں ایک بنو ہاشم تھا. بنو ہاشم کے 12 لڑکے تھے، ان میں اس شخص کو آپ کا دادا چنا گیا جس کا نام حضرت عبد المطلب تھا. حضرت عبد المطلب کا 12 لڑکے تھے، ان میں حضرت عبداللہ کو چنا گیا. اسی طرح آپ کی والدہ کا انتخاب بھی اسی طرح ہوا کہ مدینہ میں ایک بستی ہے ابوا، اس میں بہت سے قبیلوں میں ایک قبیلہ ہے بنو زہرا. بنو زہرا میں بہت سی عورتیں، ان میں ایک آمنہ تھا. ان میں ایک کا نام آمنہ تھا. اس عورت کو یہ ذات ملا کہ وہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں بنی. اسی طرح تائیوں کے بہت سے قبیلے تھے، ان میں ایک قبیلہ بنو سعد تھا. بنو سعد میں بہت سی عورتیں تھیں، ان میں حلیمہ سعدیہ کا انتخاب اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا. میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا جس چیز کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہوئی وہ دنیا میں سب سے اعلیٰ بن گئی. دیکھو، عرب کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہوئی وہ دنیا میں سب سے اعلیٰ بن گئی. عرب کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے عرب کو بلند مقام عطا فرما دیا. ابراہیم کے 40 قبیلوں میں قبیلہ قریش کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسے اعلیٰ کر دیا. قبیلہ قریش میں بنو ہاشم کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسے اعلیٰ کر دیا. پوری امت میں سے ایک امت کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسے اعلیٰ کر دیا. دنیا میں جماعتیں بہت سی تھی، ان میں ایک جماعت کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسے اعلیٰ کر دیا. ابو بکر کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسے پوری امت کا امام بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. میں ایک طالب علم ہو کر رب کی ذات سے سوال کرتا ہوں، یہ اے پروردگار
کتنا بلند کیا. میرے پروردگار نے جواب دیا جب تک کلمہ میں میرے ذکر کے ساتھ میرے نبی کا ذکر نہیں ہوگا تو ایمان قبول نہیں ہوگا. نماز میں میرے ذکر کے ساتھ میرے نبی کا ذکر نہیں ہوگا تو نماز قبول نہیں ہوگی. اگر جنازہ میں میرے ذکر کے ساتھ میرے نبی کا ذکر نہیں ہوگا تو جنازہ قبول نہیں ہوگی. حج میں میرے ذکر کے ساتھ میرے نبی کا ذکر نہیں ہوگا تو حج قبول نہیں ہوگا. بلکہ میرا تو یہ عقیدہ ہے جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. خدا خدائی میں وحدہ لا شریک ہے, مصطفیٰ مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے. خدا کا خدائی میں کوئی شریک نہیں. اسی طرح میرے نبی کی نبوت اور رسالت میں کوئی شریک نہیں. بلکہ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ روزہ رسول میں جو مٹی آپ کے جسم پر لگ رہی ہے وہ عرش مولا سے بھی بہتر ہے. میں آخر آپ کا حسن نامہ سناتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت آدم تک. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فاہر بن مالک بن نضر بن قینانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن ندار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمسی بن سلامان بن عوز بن جوز بن قنوال بن عبی بن عبام بن ناشد بن حزا بن بلاس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناہش بن ماخی بن عافی بن ابقر بن عبید بن اقدعا بن حمدان بن صنبر بن یسربی بن بحزن بن جلحن بن عنعبا بن عیسا بن زیشان بن عیسر بن اقنا بن ایحام بن مقصر بن ناہس بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عزر بن نحور بن سرود بن راؤ بن فالج بن حود بن صالح بن ارفسقت بن سام بن نوح بن لمق بن متوصلہ بن عدریس بن جارد بن ماہل بن قینان بن انوش بن شیش بن حضرت آدم علیہ السلام. اگر خدا محمد کو پیدا نہ کرتا اگر خدا محمد کو پیدا نہ کرتا خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی. جہاں سے جہالت نہ کفور ہوتی. اگر محمد سے رہنمائی پائی نہ ہوتی جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا. اگر احمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی اگر احمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی خدا جانے شمس و قمر پوجتے ہم خدا جانے شمس و قمر پوجتے ہم. اگر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی محمد پہ قرآن نازل نہ ہوتا محمد پہ قرآن نازل نہ ہوتا محمد پہ قرآن نازل نہ ہوتا خدا محمد پہ قرآن نازل نہ ہوتا تو جہاں میں کبھی روشنائی نہ ہوتی جزاک اللہ. یہ کچھ نصیب ہے.